اس آگ میں سب جلیں گے، نفرت کے بیج جو بوئیں گے، محبت کا پیغام دیں سب کو، اندھیرے خود ہی مٹ جائیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ جی یہ جو بلاسفمی والا ایک ڈرامہ شروع کیا گیا تھا ضیاء دور کے شروع میں، اس کی وجہ سے آج تک یہ تماشا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر آپ کو خود بتاؤں تو میں بلاسفمی لا کا ایک وکٹم ہوں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بلاسفمی لا کی وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا، میرے دوست جو ہیں وہ آج تک جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں اس لا کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لا کی وجہ سے لوگوں کے گھر اجڑ گئے، لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے، لوگوں کے بچے چھن گئے، لوگوں کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اور یہ آگ اور یہ جو سارا تماشا تھا، یہ سب پہلے کرسچنز کے چرچز کو، ان کے گھروں کو، مائنورٹیز کو لگا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ سب کے گھروں تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اب یہ تماشا شروع سب کے گھروں میں یہ بات پہنچ چکی ہے، اور کوئی بچنے والا نہیں ہے اب اس سے، چاہے کچھ بھی کر لیں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود جو ہے وہ کسی کا جواب دے رہا تھا اصل میں، ٹھیک ہے، وہ کسی کا جواب دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کسی کا جواب دے رہا تھا، کسی نے اس سے کوسچن پوچھا تھا کہ بھائی قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں، اور اس نے کہا ہاں ہیں، اور اس نے بتایا، اور ملے اس بات کو مانتے ہیں، سارے بریلوی ملے بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں، سب کو پتا ہے اس بات کا۔ مگر مسئلہ یہ منافقت اس لیول کی ہے کہ کیونکہ عوام کو اب یہ سبق پڑھا دیا ہے، تو اب بس کسی بھی دن کسی بھی وقت جو ہے وہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یار جو ہے نا یہ گستاخی نہیں ہوئی۔ تو اس نے یہ کہا کہ کاتب وحی جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ غلطیاں کر دیتے تھے اس کے اندر، اور وہ غلطیاں آج تک قرآن میں موجود ہیں۔ یعنی اس نے بیسیکلی تو ایک بات یہ کہی کہ رسول اللہ امی تھے، ٹھیک ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ وہ امی تھے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات اس نے یہ کہی کہ کاتب وحی وحی لکھنے میں غلطیاں بھی کرتے تھے، یہ بات بھی ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ گرامر کی غلطیاں قرآن میں ہیں، یہ بھی کر چکے ہیں۔ سعد بن ابی سرا نے تو اس غلطی کو پکڑ بھی لیا تھا کہ رسول اللہ، کوئی بھی آدمی قرآن چینج کرنے کی بات کرتا ہے رسول اللہ وہی کر دیتے ہیں، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں جیسی آیت ہے تم لکھ لو جیسی تمہارے ذہن میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ بات کر بھی دی تھی۔ تو اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ اسلام کی اپنی حدیثیں اور تاریخ کی کتابیں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں ایگزسٹ کرتا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ مانیں گے نہیں نا۔ ماننا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہونے والا، ماننا تو آپ کو پڑے گا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ ماننا تو آپ کو پڑے گا۔ ماننا کیوں پڑے گا؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اب انفارمیشن تک سب کی رسائی ہے، اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ اب جو ہے نا اس بات کو روک کے رکھا جا سکے کسی بھی لیول پہ، ٹھیک ہے۔ تو پرابلم وہی ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ پرابلم وہی ہے کہ اب باتیں انٹرنیٹ پہ اگر مسلمان نہیں بھی مانیں گے تو وہ سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر کام چل نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اب طارق مسعود نے جو باتیں کی ہیں، چاہے ملے ان کو مانے بھی، اب عوام کو کون سمجھائے، کیونکہ مولویوں نے امام کو اتنا چارج کر دیا ہے، اور اسی طارق مسعود نے خود پہلے کہا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی گستاخی کرے تو آپ کو عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو اسی جگہ پہ مار دیں، ٹھیک ہے، خود اس نے کہا ہوا ہے۔ مولوی طارق مسعود نے یہ باتیں خود کی ہوئی ہیں، کسی دوسرے شخص کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم تو طارق مسعود کی اپنی بات کر رہے ہیں۔ جیسے یہ آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو سناتا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ ہم ان منحوس عدالتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے، میں
ٹھیک ہے جی، تو اس نے خود کیا کہ ہم ان منحوس عدالتوں کو نہیں مانتے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دیتی، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی مار دیں۔ کیوں کہا اس نے؟ ساری بات ہے کہ اس نے اپنے لیے خود ہی رول ٹھہرایا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر کی لاش کو ایک ہندو شخص نے دفن کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کا ڈرائیور تھا، اور کس طرح سے بے یارو مددگار اس بیچارے کی لاش کو دفن کیا گیا ہے، اور اس ٹریکٹر سے ہی کھڈا کھودا گیا اور ٹریکٹر سے چلائی گئی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مسلمان دفن نہ کریں تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی اس کا بالکل ٹھیک ہوا ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب پھر آپ یہ آگے دیکھیں، یہ ان کی نفرت پھیلائی ہوئی۔ ہم وہ بیانیاں دیں گے، طارق مسعود کے لیے پیغام ہے کہ بعد آ جائے، ہم وہ بیانیاں دیں گے پھر تمہیں ہضم نہیں ہوگا۔ تمہارے خود مسلک کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط بات کیا، تم نے حضور کی بہت بڑی غلطی کی ہے، بعد آ جا، بعد آؤ، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ اللہ کرتا گلے چنے کے پسینے مبارک دی مثل کوئی تو حضور نے بارے کرنا دیتا، میں نے کو دال کرے لکھ والی گال کٹے، میں نے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، لیکن تو ساڈے آقا مانے دے بارے گل کرے گا اسی نوں ٹوٹ کے رکھ دینا۔ تمہیں بہتی بات ہے نا، تم کر دیو نہ کام کرو، حضور دے بارے گل اسی برداشت نہیں کریں گے بالکل۔ ہاں ٹینشن کسی کا نہیں آتا، تو چڑھا کے سامنے اگر مفتی جی کا حضور دی ذات دی نبی تو سارے یاد کرو، اپنے دلوں میں جھات مارو، فوراً سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہلے رجوع کر، اور پھر حضور کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد معافی مانگ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ پھر ہم اگلی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بالکل صحیح سی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حالات ہیں، اس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک اور دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم، طارق مسعود عرف بونگے نے بیرون ملک گفتگو کے دوران اللہ جل جلالہ کی بھی بے ادبی کی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر سری گستاخی کی ہے، اور وہی لکھنے والے صحابہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس پر تعزیرات پاکستان 295C اور 298/B کے تحت حکومت وقت کو فی الفور اس پر کارروائی کرنی چاہیے اور اسے گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اگر حکومت وقت نے ایسا نہ کیا اور کوئی اور کام ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر طارق مسعود معافیا بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ تو میں اپنے ان الفاظ، ٹھیک ہے جی، اب یہ جتنی مرضی معافیاں مانگ لے، کیونکہ انہوں نے کیا کسی اور کو دیا تھا موقع کہ وہ بھی معافی مانگ لے؟ کیا ڈاکٹر کو بھی موقع ملا تھا؟ کیا مشال خان کو ملا تھا موقع؟ کسی کو بھی نہیں ملا تھا نا موقع، اور ان مولویوں کی وجہ سے نہیں ملا تھا۔ یہ سارا تماشا ان کا شروع کیا، یہ ساری نفرت کی آگ ان کی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے گھروں تک بھی پہنچ گئی ہے، صحیح ہے؟ مطلب ان کے گھروں تک بھی پہنچ گیا۔ مفتی طارق مسعود نے کیا کہا ہے دیکھیں، یہ بات ایکسپلین ہو سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب ملا کو ہم کیا ہیں ڈفرینٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی کو بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں؟
یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی, نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تفته بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا, تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن, تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی ٹھیک ہے, یہ عربی میں باتیں سینٹنس طارق مسعود کر رہا تھا کہ گرامر کے حساب سے غلطی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ طارق مسعود پھنس گیا. تو یہی ہوتا ہے بھائی, اسی طرح کے تماشے ہوتے ہیں اور یہی سارا کچھ ہوتا ہے اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب جو ہے یہ مولوی بھی پھنس گئے ہیں اس سارے تماشے میں. تو ان کا اپنا شروع کیا ہوا یہ نفرت کا بازار تھا, اب جس کے اندر یہ خود بھی بکنے لگے ہیں. اور کیا کیا جائے گا, پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہا نا. ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی محفوظ ادھر نہیں رہے گا کیونکہ یہ بلاسفمی لا کو ایک بہت بڑا ایشو بنا چکے ہیں اور اس طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آتی ہیں. جب آپ نے یہ پریچ کرنا شروع کر دیا پورے طریقے سے کہ جی جس کے ہاتھ گستاخ رسول آ جائے بس اسے مار دو, عدالت بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کس طرح سے آپ کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر لا اینڈ آرڈر نہیں قائم رہ سکتا تو پھر وہی ہوگا جو آپ کو اور مجھے دکھائی دے رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی بے دردی سے کسی سڑک کے اوپر مار دیں تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ٹھیک ہے, کیا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے اس بات کا؟ اور کیا کوئی بھی کنٹری جس میں قانون کی کوئی حیثیت ہے وہ اس بات کا متقاضی ہو سکتا ہے یا وہ یہ بات افورڈ کر سکتا ہے کہ کوئی بھی عوام اٹھے اور عوام کا ایک جھنڈ اٹھے اور وہ اٹھ کے کسی کو بھی کہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دے اور عوام جو ہے وہ بس کتوں کی طرح گلیوں میں ماری جائے؟ ٹھیک ہے. اب مفتی طارق مسعود کے بارے میں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ اس ٹائم کینیڈا اور امریکہ میں اسائلم کلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں کر دیا اس نے, یہ بھی باتیں کئی جگہ سے آ رہی ہیں بٹ میرے پاس کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے, مگر ایک بات بالکل ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر اسی طرح ہوتا ہے نا کہ آج آپ کو کافر بچائیں گے آپ کے اپنی ہوئی پھیلائی ہوئی نفرت سے, ٹھیک ہے. چلے ہم جیسے کافر تو کافروں کے پاس چلے آ گئے اپنی جان بچانے کے لیے, آپ خود بھی پاکستان میں ایک مفتی اسلام ہوتے ہوئے مفتی صاحب محفوظ ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے جی؟
اس لیے نہیں ہے کہ یہ ساری انسیکیور قتل و غارت کی، وحشت کی، اس بربریت کی، اس باربیرینزم کی، اس وائلنس کی انوائرمنٹ کس نے کریٹ کی ہے؟ انہوں نے کریٹ کی ہے، ان مولویوں نے. یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. فوج اس کی ذمہ دار ہے، جو ابھی تک انہوں نے ایک کتا کھولا ہے تحریک لبیک والا. جس کتے کا نام ٹی ایل پی ہے نا، وہ فوج کا پٹا ہے اس کے گلے میں. انہوں نے انہیں لانچ کیا تھا. یہ انہیں پاورفل بنا رہے ہیں ایز اے پریشر گروپ. ٹھیک ہے، جس گورنمنٹ کو ڈرانا ہوتا ہے تو ان کو یہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ آ کے کیا کرتے ہیں، یہ دنگا فساد مچا دیتے ہیں، اور وہ سارا پرابلم وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ اب کیا چل رہا ہے یہاں پہ. یہ بڑی مشکلات ہو گئی ہیں پاکستان کے لیے. یہ چیزیں دیکھیں، ایک بات ہے، میری کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ جب ملک ٹوٹتے ہیں، جب پرابلمز بنتی ہیں بڑی بڑی، تو وہ اندر سے ٹوٹتے ہیں پہلے، پھر باہر کے لوگ انہیں توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب کیا ہے کہ جی یہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے اس ٹائم پاکستان. اور یہ بات آج یہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ سزا دینے کا حق ہمارے پاس ہونا چاہیے. انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بیسیکلی یہ ٹریزن ہے جو یہ کر رہے ہیں، کہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے، اپنے یوٹیوب پہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ بھائی گستاخ رسول کو مار دو، کوئی عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سمپل بات ہے کہ جو بھی شخص موب لنچ ہوتا ہے پاکستان میں، اس سب میں اس بندے کی ذمہ داری ہے، طارق مسعود کی. ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کسی کو بھی موب لنچ کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں موب لنچ ہوتا ہے، کیونکہ اس جیسے مولوی یہ بکواس دن رات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. مشال خان کا خون بھی ان کے ہاتھوں پہ ہے، سلمان تاثیر کا بھی ہے، ابھی جو ڈاکٹر شاہ نواز کو مارا گیا اس کا بھی ہے، ابھی جو کوئٹہ میں شخص کو مارا گیا تھا اس کا بھی ہے. ہر ایک کا خون. یعنی اب آپ دیکھیں کہ پولیس جو کہ عدالتوں کے ماتحت ہوتی ہے، پچھلے 2 ویکس کے اندر پولیس نے کیا کیا ہے، 2 بار مولویوں کی پھیلائی ہوئی نفرت کے مطابق لوگوں کو مار دی. یعنی پولیس جو کہ عدالت کا کام کرتی ہے، جو کہ عدالت کے ہاتھ ہوتے ہیں مجرموں کو لے جانا اور عدالت میں پیش کرنا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ انکاؤنٹرز میں، فیک انکاؤنٹرز میں اور ویسے لوگوں کو تھانے میں گولیاں مار رہے ہیں اور غازی غازی کہلوا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ گستاخ رسول کو مارنے والے لوگ پاکستان میں سب سے بزدل لوگ ہیں، اور نام اپنے ساتھ لگوا لیتے ہیں غازی. کیوں بھائی؟ گستاخ رسول کا الزام یا گستاخی کا الزام جس شخص پہ لگ جاتا ہے، وہ پاکستان میں ایک چلتے پھرتے اپاہج کے برابر ہے. I'm sorry to say، اس بیچارے کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں سب کٹ چکی ہوتی ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ سوسائٹی میں کس شخص کی ویلیو کیا، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے سوسائٹی میں. اس شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اس کو بیچارے کو جانور کے برابر ویلیو ہوتی ہے. اسے کوئی بھی مار دے تو کیا جاتا ہے کسی کا. یہ بات ہے کہ یہ غازی جتنے بھی ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ دلیر دکھ رہے ہیں. دلیر نہیں ہے، یہ لالچ میں ہوتے ہیں کہ وہ ہم پاپولر ہو جائیں گے ممتاز قادری کی طرح. ٹھیک ہے، ہمیں جنت مل جائے گی. صحیح ہے، یہ سمجھتے ہیں، یہ اسے جنت کا رستہ سمجھتے ہیں. یعنی دنیا کو جہنم بنانے کو یہ جنت کا رستہ سمجھتے ہیں. یہ مولوی، یہ سارے دہشت گرد، یہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ یہی سمجھتے ہیں. دنیا کو جہنم بنا کے یہ جنت پانا چاہتے ہیں جتنے بھی. ٹھیک ہے، تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90s میں جب میں بچہ تھا، اسکول میں ہوتا تھا میں، ایون کہ ارلی 2000 میں بھی میں کرسچن تھا، تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان میں بلاسفیمی لا بھی ہے. اور ہم کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں بلاسفیمی لا ہے. ہم جانتے تھے کیونکہ مولویوں نے، جماعت اسلامی نے، JUI نے اور انہوں نے لوگوں پہ الزام لگائے ہوتے تھے. ٹھیک ہے،
پھر تقریباً 2005-6 کے اندر جو ہے نا یہ زیادہ مشہور ہونا شروع ہوا اصل میں. ٹھیک ہے, تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ قانون کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوا. مگر جب سلمان تاثیر کو مارا گیا تو بیسیکلی تب اس قانون کو زیادہ مشہوری ملی. پھر آسیہ بی بی کا جو کیس مشہور ہوا اس کی وجہ سے, پھر شہباز بھٹی کا قتل ہوا, پھر مشال خان کے قتل کی وقت یہ پاکستان میں ہر کسی کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ ایک قانون ہے جسے یوز کیا جا سکتا ہے کسی کے خلاف بھی. اور پھر اس کے بعد جب تحریک لبیک کو پاکستان فوج نے لانچ کیا تو انہوں نے ہر جگہ اپنے سیاسی جلسوں میں یہ کہا کہ ہم تو رسول کی ناموس کے لیے, کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اس کو ایک مین سٹریم پرابلم بنا دیا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ کوئی مین سٹریم پرابلم نہیں تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کوئی بلاسفمی لا بھی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتا تھا, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا, اور ہم ڈرتے تھے کہ ہاں جی لوگوں کو نہ پتا چلے. مگر پھر یہ ایسا باہر آیا, پھر گوجرا ہوا, پھر کوریاں ہوا, کیونکہ 90s میں بھی واقعات ہوئے تھے. جیسے برکت مسیح کیس تھا جس میں اس کو بچے کو گولیاں ماری گئی تھی, اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ بھی کیس تھا برکت مسیح کیس. پھر اس کے بعد شانتی نگر کا واقعہ بھی ہوا تھا 96 میں. مگر کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا تو یہ باتیں اتنی مشہور نہیں ہوتی تھی. اخباروں میں آتا تھا, ٹی وی کوریج ہوتی کوئی نہیں تھی, پی ٹی وی تھا صرف, تو یہ واقعات دب جایا کرتے تھے. انٹرنیشنل اخباروں میں کہیں چھپ جاتا تھا, یو این کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری ہو جاتا تھا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کچھ چھاپ دیتی تھی, وہ باتیں ہو جاتی تھی. مگر عام لوگوں کو نہیں پتا لگتا تھا. انگلش اخباروں میں چیزیں چھپتی تھی, اردو اخباروں میں نہیں چھپتی تھی. ٹھیک ہے, مگر آج سوشل میڈیا کی وجہ سے, آج ٹک ٹاک کے اوپر ٹی ایل پی والے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ہر جگہ, ٹویٹر پہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ یہ اپنا زہریلا پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ مار دو مار دو, عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دینی, سیدھے سیدھے مار دو. یہ باتیں اب یہ کر رہے ہیں. تو ان کا رزلٹ کیا نکلے گا اصل میں, یہ دیکھیں. میں نے تو پچھلے تقریباً میرے خیال میں کوئی 25-30 سال کے درمیان کی مجھے ہوش ہے. ٹھیک ہے, بلکہ شاید آپ کہہ لیں 30 سال کی ہوگی. 1995-96 کے بعد سے مجھے چیزوں کا تھوڑا تھوڑا پتا تھا. 2000 کے بعد میں کہوں گا کہ مجھے پاکستان کی پالیٹکس میں, نیوز میں کیا ہو رہا ہے ہمیشہ سے پتا ہوتا تھا. تو اب کیا ہے, ان پچھلے 25 سالوں میں, 24 سالوں میں نے سچویشن کو خراب ہوتے ہی دیکھا ہے. پاکستان میں ایک چیز کی قیمت کبھی بڑھ جائے نا تو وہ کبھی واپس نیچے نہیں آتی. اگر ایک طرح کا کوئی نیا فراڈ کوئی انوینٹ کر لے نا, یا ڈسکور کر لے, تو وہ پھر دنیا کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ایک طریقے سے قتل ہونا تو وہ بھی ہوتے رہتے ہیں, ایک طریقے سے ریپ ہونا تو وہ بھی ہوتے رہتے ہیں. جس طریقے سے ایک بار برا کام ہو جائے نا وہ پھر ہوتا ہی چلا جاتا ہے. جب کسی کو یہ پتا لگ گیا نا کہ ہم اگر کسی کو مار دیں گے گلی میں اور اس کی لاش جلا دیں گے اور حکومت کچھ نہیں کرے گی, تو پھر وہ تو روز ہی ہوگا نا. کیونکہ پاکستان میں قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. نہ پولیس اپنا کام کرتی ہے, نہ عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں, نہ حکومتیں اپنا کام کرتی ہیں. شہری بھی اپنی, یعنی سٹیزنز جو ہیں وہ بھی اپنی جو سیوک ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو نہیں نبھاتے, وہ بھی نہیں چاہتے ان کو نبھانا. ٹھیک ہے, اور ہر کسی کو نا کوئی شارٹ کٹ چاہیے. ٹھیک ہے, ہر کسی کو شارٹ کٹ چاہیے. اور شارٹ کٹ کیسے لگاتے ہیں, ہر چیز میں رشوت دے کے نوکری لے لو. ٹھیک ہے, ملاوٹ کر کے سامان بیچ دو. ٹھیک ہے, کوئی لوگوں سے فراڈ کر کے راتوں رات امیر ہو جاؤ. یہی تو فارمولے ہیں نا سب کے. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جنت کے لیے شارٹ کٹ وہ کیوں نہیں ڈھونڈیں گے. تو جنت کا شارٹ کٹ یہ ہے پاکستان میں کہ آپ کسی گستاخ رسول کو مار دیں تو آپ کو جنت کا شارٹ کٹ مل جائے گا. دوسری بات ہے کہ ایسا زبردست شارٹ کٹ ہے کہ آپ کا مزار بھی بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے, اور اس مزار پہ آپ کی فیملی بھی سوار ہو جائے گی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں, ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے گستاخ رسول کو مارا ہے وہ آرام سے باہر آ جائیں. ابھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ کوئٹہ والے واقعے میں کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے اس کو, جس پولیس والے نے اسے مارا ہے اس کو اس کی فیملی نے معاف کر دیا, مرنے والی کی نے. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ جو تھا نا اس کی پشت میں ویڈیو ہے,
اور اس میں نا وہ کچھ گالی دے دے کے بات کرنے کی اس کو عادت تھی. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ختم نبوت کا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ ختم نبوت گالی دے کے کہتا ہے یہ سب مولوی کا ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، مولوی لوگوں کو پاگل بنانے ہیں ختم نبوت کے نام پہ. وہ یہ بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جی جو ہے کہ وہ رسول کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. صحیح ہے، وہ گالی دے کے بات کرتا ہے کہ مولویوں کا ڈرامہ ہے ختم نبوت اور یہ اور فلاں اور ڈھمکاں، یہ اس کے نام پہ لوگوں کو مارنے ہیں، اور اس کے نام پہ اس کے اوپر وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو کیا تو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو طارق مسعود پاکستان تو اگر واپس آئے گا تو سیف تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ طارق مسعود کو بھی گلی میں جاتے کسی کو مار دے. طارق مسعود آپ کو پتا کہ بڑے پیسے یوٹیوب سے کماتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہ شاید کچھ 30-35 ہزار ڈالر مہینے کا کماتا ہوگا، جتنا اس کا بڑا چینل ہے. ٹھیک ہے، اس نے پراڈو اور ہائی لیکس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ پورے پاکستان میں گھومتا پھرتا ہے نا، جگہ جگہ مسجدوں میں جاتا ہے، کبھی کوئٹہ پہنچا ہوتا ہے، کبھی گلگت پہنچا ہوتا ہے، کبھی کہیں، ہر جگہ یہ جاتا ہے، ڈرائیور شرائیور رکھے ہوئے ہیں، کبھی خود گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. تو بڑا کھلا گھومتا تھا یہ پاکستان میں. مگر اب اگر طارق مسعود پاکستان واپس آ گیا اور کسی طریقے سے اس کو شورٹی بھی مل گئی کہ یہ پاکستان میں اسے مارے گا نہیں کوئی، تو یہ پھر بھی نہیں کر سکے گا. یہ 295C کے لیے اس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے. ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے کہ نہیں. مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ جو تحریک لبیک نے اور طارق مسعود جیسے مولویوں نے خود نفرت پھیلائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب خطرہ عدالت سے نہیں ہے، FIR سے نہیں ہے، خطرہ ان لوگوں سے ہے جو مولوی طارق مسعود کو گھیر کے پاکستان کی کسی بھی تاریک گلی میں نہیں، دن دہاڑے روشن گلی میں، سورج کی روشنی میں اس کو مار سکتے ہیں، اس کی لاش جلا سکتے ہیں، اس کو 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی جب ایسا ہوگا تو. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتا تو تھا، میں کئی بار آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ مولویوں کی باری آ گئی ہے. شاید میں نے یہ کہنا شروع کیا تھا سب سے پہلے کہ مولویوں کی باری آئے گی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آج مولوی کی باری آ گئی ہے. صحیح ہے، تو یہ مولوی تو شکر ہے کہ باہر تھا پاکستان سے. ٹھیک ہے، مگر کوئی ایسا بھی ہوگا جو پاکستان میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو اب آپ نے یہ ٹریلر دیکھا ہے، فلم دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لٹرلی ود ان منتھس آپ کسی مولوی کو اسی طرح مرتا دیکھیں گے جیسے مشال خان کو مارا گیا تھا. ٹھیک ہے، بریلوی ملا ہوا تو بچ جائے گا، یا بریلوی خود بھی اپنا مار سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. بریلوی تو سنتے ہی نہیں ہے نا، توبہ کا تو کسی کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے نا. اب بڑے مولوی کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا کو توبہ کا موقع دیں، مولانا نے توبہ کر لی. مگر مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون سا بندہ جس پہ گستاخی کا الزام لگا اس نے توبہ نہیں کی؟ ہر کوئی معافیا مانگتا ہی مر گیا نا. مشال خان نے بھی تو کہا تھا کہ میں نے گستاخی نہیں کی، میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اور جتنے مار رہے تھے سب نے یہی کہا تھا. ابھی آپ ڈاکٹر کا جو قتل ہے اس کو دیکھیں تو اس بیچارے نے ویڈیو نہیں کی ہوئی ریلیز کہ یار میرا فون، میرا فیس بک اکاؤنٹ پرانا تھا، وہ کسی نے ہیک کر لیا اور اس سے گستاخی کر دی. اور اس کی شکل سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے نہیں کی گستاخی، مگر انہوں نے سنی ہے کیا اس کی؟ نہیں، بے دردی سے مار دیا بیچارے کو. ٹھیک ہے، تو کتنے مریں گے اور کتنی گردنیں کٹیں گی، کتنے لوگوں کی کھوپڑیاں پھٹ جائیں گی اس کی وجہ سے. کیونکہ یہی تو کرتے ہیں، جب موب لنچ کسی کو کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جسم کی کوئی ہڈی بچتی ہے، کوئی انٹرنل آرگن بچتا ہے، کوئی کھوپڑی بچتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ صحیح ہے، کوئی بھی نہیں بچتا، کچھ انسان کا کچھ نہیں بچتا. مجھے نہیں پتا کہ جب موب لنچنگ شروع ہوتی ہوگی تو انسان کتنی دیر بعد مرتا ہوگا، مگر ظاہری بات ہے کہ 20-25 منٹ تو لگتے ہی ہوں گے نا. اور 20-25 منٹ کا وہ کرب جو ہے جس کے اندر آپ کو لگنے والی ہر ایک چوٹ ایسی ہے کہ جس کا جو زندگی میں شاید مشکل سے کسی کو لگتی ہے، تو ان کا بنتا کیا ہوگا. اور پھر اس انسان کی لاش دیکھیں. میں نے جتنی موب لنچنگ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، منیب اور مغیث کی ویڈیو دیکھی تھی سب سے پہلے 2008 میں یا 9 کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم وہ 2 سیالکوٹ کے لڑکے جن کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا الزام لگا تھا انہیں مارا گیا. تو مار کے اتنا مارتے ہیں نا کہ پھر بندے کا سر پورا سوج جاتا ہے، اس کی شکل بھی نہیں پہچانی جاتی. مشال خان کی آپ ویڈیو دیکھیں تو یہ
اور آپ کو پورا بلڈی اس ایریا میں دکھائی دیتا ہے. مشال خان کا بھی ایسا ہی تھا, ان دونوں بھائیوں کا ایسا تھا, اور جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کا ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ جب بلنٹ فورس دماغ پہ لگتی ہے تو کس ٹائم پہ انسان انکانشیس ہو جاتا ہوگا, مگر آئی تھنک کہ وہ لوگ لکی ہوتے ہوں گے جن کے شروع میں دماغ پہ ایسی چوٹ لگ جاتی ہوگی کہ وہ انکانشیس ہو جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جن کو ہوش رہتا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. مگر پھر یہ دیکھیں کہ یہ آج اتنی زیادہ نفرت بڑھ چکی ہے کہ اس شخص کی لاش کو بھی آگ لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لاش کو آگ لگا دیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں ان لوگوں کی لاش کو. ٹھیک ہے, تو کتنی بار یہ ہو چکا ہے, ہر بار یہ ہو رہا ہے. اب تو ان کو دفن نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے, یہ نفرت سب سے پہلے احمدی مسلمانوں کے بارے میں پاکستان میں پھیلائی گئی ہے. پچھلے 10 سال کے دوران ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ وہ کہیں اپنی زمین میں بھی اپنا مردہ دفن کرنا چاہیں تو یہ ان کو نہیں کرنے دیتے. ان کی قبروں میں پڑے ہوئے مردے یہ خبر کھود کے باہر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ جتنی دیر سے احمدیوں کے ساتھ یہ کر رہے تھے تو یہ بات کو نارملائز کر رہے تھے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ بات کو نارملائز کر رہے تھے کہ کسی کو بھی لاش جلائی جا سکتی ہے, اسے قبر میں نہیں جانے دیا جا سکتا. تو کیا ہوا آج بات وہیں تک پہنچ گئی, کیا آج پھر اپنوں تک بات پہنچ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں یہ ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں میرے بھائی, یہ مسلمان ہیں جو مر رہے ہیں, یہ مسلمان مر رہے ہیں بھیا, یہ ایتھیسٹ نہیں مر رہے. کیونکہ یہ تو کسی کو اپنے ایمان کا اقرار کرنے کا, اس کی ایمان کو دیکھنے کا کہ واقعی وہ مسلمان ہے, یہ بھی موقع نہیں دیتے. بس مار دیتے ہیں, کھڑکا دیتے ہیں, کتے کی طرح مار دیتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے, تو مفتی طارق مسعود لکی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھا, کیونکہ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے اس نے یہ بات کر دی ہوتی تو یقیناً مفتی طارق مسعود کی لاش بھی جلا دی جاتی اور اس کو بھی 2 گز زمین دفن ہونے کے لیے بھی نہ دی جاتی. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ زومبیزم کا شکار ہو چکے ہیں. یہ ریبیز کی بیماری ان کو ہو چکی ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ بالکل بھی کسی انسان کی صفائی اور اس کی فریاد سننا نہیں چاہتے. یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ کسی کے بچے ہیں, یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ شاید اس سے غلطی سے منہ سے نکل گیا ہو, معافی مانگ لے. کسی کی معافی قبول نہیں ہے. اللہ تو معاف کر دے گا, پر ملا اور ملا کے پالے ہوئے پالتو جانور جو ہیں وہ معاف نہیں کریں گے, یہ زومبیز معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور ان کو شرم کبھی بھی نہیں آئے گی اور فخر کریں گے اس بات پہ. اس بزدلی پہ کسی کو 100 بندے اکٹھے ہو کے ایک شخص کو مار دیں, اس بزدلی پہ یہ فخر کرتے رہیں گے جیسے یہ کر رہے ہیں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.